بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے آج تک عورت کی مظلومیت کے بہت سے قصے سن رکھے ہوں گے، لیکن کبھی کسی عورت نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ وہ کس قدر چالاک اور مکار ہے۔ مرد ہمیشہ ہی ظالم نہیں ہوتا، کبھی کبھی عورت اپنی چالاکی اور مکاری سے خود سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ میری آج کی کہانی بھی یہ ایسی ہی عورت کے بارے میں ہے جس نے اپنی چالاکی اور بدکاری سے خود اپنی زندگی تباہ کر لی۔ استاد جیسے مقدس پیشے کا استعمال کرتے ہوئے میری بابی نے جو کچھ 13-14 سال کے لڑکوں کے ساتھ کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ بظاہر سیدھی سادی اور معصوم سی نظر آنے والی پڑھی لکھی میری بابی اس قدر ہوس کی ماری ہوگی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ غریب بچوں کو تعلیم دینے کے بہانے میری بابی نے انہیں پوری طرح اپنے شکنجے میں پھنسایا اور پھر ایسے استعمال کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ کہانی سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح میری بابی ڈرائی فروٹ کھلانے کے بہانے نئے جوان ہونے والے لڑکوں کی زندگی سے کھیل رہی تھی۔ میرا نام دانیہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ ہم لوگ سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں صرف 6 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور پھر ابا کے جانے کے بعد اماں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی، اور میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے پال پوس کیا۔ میں جوان ہوئی تو میرا بھائی نوکری کی گھر سے شہر چلا گیا اور میں اپنے گاؤں میں اکیلی رہ گئی۔ بھائی جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو میں اس کے گلے لگ کر رو پڑتی، کیونکہ تنہائی میں میرا دل گھبراتا تھا۔ دن کے وقت تو میں گاؤں کے دوسرے گھروں میں اپنا وقت گزار لیتی، لیکن شام ہوتے ہی مجھے اپنے گھر میں گھبراہٹ ہونے لگتی۔ بھائی نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے ہمارے گاؤں سے کچھ دور واقع دوسرے گاؤں میں موجود اماں کے کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ رشتہ اماں نے بھائی کے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اس لیے بابی کے گھر والوں نے بھائی کے کہنے پر فوراً شادی کر دی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بھائی نے جلدی سے شادی صرف میری خاطر کی ہے، اور وہ میری وجہ سے ہی اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جانے سے پہلے بھائی نے میرے سامنے ہی بابی کو کہہ دیا تھا کہ جب تک دانیہ کی شادی نہیں ہو جاتی تو اس کے ساتھ سوات میں ہی رہنا ہے، اور پھر بعد میں تمہیں بھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ بابی نے ایک فرما بردار بیوی کی طرح بھائی کی بات پر سر ہلا دیا تھا اور بھائی سے وعدہ کیا تھا ان کی غیر موجودگی میں میرا اور گھر کا پورا خیال رکھے گی۔ بابی نے دوسری لڑکیوں کی طرح بھائی کے جانے پر 8 آنسو نہیں بہائے تھے۔ بھائی شادی کے دوسرے دن ہی چلے گئے تھے اور میری بابی ہینا میرے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی۔ بابی بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی اور 22 سال کی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ بابی کے گھر والوں نے اتنی اچانک بابی کی شادی بھائی کے ساتھ کیسے کر دی۔ اماں نے بچپن میں اگر رشتہ طے بھی کیا تھا تو اس کے بعد سے اب تک ہمارا ان لوگوں سے نہ ہی کوئی ملنا جلنا تھا اور نہ ہی بھائی بابی کی طرح پہ لکھے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی جوان اور حسین کی شادی ایک انجان لڑکے سے اتنی جلد بازی میں کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوال میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد میری بابی سے صرف رسمی بات چیت تھی، درمیان فی الحال دوستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ البتہ مجھے اتنا آسرا ضرور ہو گیا تھا کہ اب میں شام کے بعد گھر میں اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ بابی کام کاج میں بہت ہی ماہر تھیں، وہ جلدی جلدی اپنا کام کرتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ بابی کے پاس ایک موبائل فون موجود تھا اور وہ ہر وقت موبائل فون پر لگی رہتی تھی، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی، شاید ان کے میکے سے فون آتا تھا۔ مجھے بھی دن کے وقت گاؤں کے دوسرے گھروں میں جانے کی عادت تھی۔ میں بابی کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کرتی اور پھر اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے نکل جاتی اور بابی پیچھے اکیلی رہ جاتی۔ بابی پڑھی لکھی تھی، اس لیے بابی نے بھائی کے جانے کے 4 دن بعد اپنا وقت گزارنے کے لیے دوپہر کے وقت گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن لڑکوں کو سبھی پڑھانا چاہتے تھے۔ گاؤں میں کوئی اسکول بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اتنا تعلیم یافتہ شخص تھا جو بچوں کو پڑھا سکتا۔ ایسے میں لڑکوں کی ماؤں کے لیے بابی کوئی فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ سب نے ہی خوشی خوشی اپنے لڑکوں کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا۔ مجھے یا بھائی کو بھلا بابی کے پڑھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو ویسے ہی دوپہر کی نکلی شام کے وقت گھر لوٹ کر آتی تھی۔ بھائی کو 6 مہینے بعد 10 دن کے لیے آنا تھا۔ بابی بہت ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق تھی، میرے ساتھ بھی وہ بہت ہی محبت سے پیش آتی تھی۔ ان کے اسی اخلاق اور رویے کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے آدھے گاؤں کے لڑکے ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آنے لگے۔
بابی نے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے پاس پڑھنے آنے والے لڑکوں کی عمریں 12 سے 15 سال کے درمیان تھی۔ بابی ان لڑکوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں دوسری چیزیں بھی سکھاتی اور کھانے پینے کے لیے بھی بہت سی چیزیں دیتی۔ سبھی لڑکے بابی کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے کہنے پر فوراً ہی بابی کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ بابی گھر کا کام ختم کرتے ہی خوب سج دج کر تیار ہوتی اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی تو میں بابی کی تیاریاں دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ ایسا لگتا جیسے ابھی وہ کسی دعوت میں جانے والی ہوں یا بھائی شہر سے واپس آنے والا ہو۔ بابی ٹیوشن پڑھاتے وقت ڈرائی فروٹ بھی اپنے پاس لے کر بیٹھتی اور میرے پوچھنے پر کہتی کہ جو بچہ میری بات مانتا ہے میں اسے انعام کے طور پر ڈرائی فروٹ کھلاتی ہوں۔ مہنگائی کے اس دور میں بابی کی دریا دلی دیکھ کر حیران ہو جاتی، کیونکہ بابی بچوں سے فیس بھی نہیں لیتی تھی اور اپنی ہی جیب سے پیسے خرچ کرتی تھی۔ بابی کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ گزر گیا تھا۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا اور سردیوں کے دن شروع ہونے والے تھے۔ سوات میں سردی زوروں پر پڑتی تھی اور دن بھی بہت چھوٹے لگتے تھے، اس لیے میں نے اب گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ میں بابی کے ساتھ سارا ہی دن گھر میں رہنے لگی تھی۔ بابی اپنے کمرے میں ہی بچوں کو بٹھا کر ٹیوشن پڑھانے لگی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے بابی صحن کی بجائے اپنے کمرے میں بچوں کو لے کر بیٹھنے لگی ہیں، لیکن پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ تبدیلی میرے گھر میں رہنے کی وجہ سے آئی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا جس کی چھٹی سب سے آخر میں ہوتی اور وہ آخر تک بابی کے پاس ان کے برابر میں ہی بیٹھا رہتا۔ ایک دن سب بچے چھٹی کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ پڑوس والا راجا ابھی تک بابی کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ایک لڑکے کو روک کر پوچھا کہ راجا کی چھٹی کیوں نہیں ہوئی، تو لڑکوں نے بتایا کہ آج راجا کا ڈرائی فروٹ کھانے کا دن ہے۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک سے بتاؤ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو۔ ان میں سے کہنے لگا کہ ٹیچر روزانہ ایک بچے کو روک لیتی ہیں اور پھر اسے ایک شرط بتا کر ڈرائی فروٹ کھلانے کے بعد چھٹی دیتی ہیں۔ جو بچہ ٹیچر کا خیال رکھتا ہے اور ان کی شرط مانتا ہے، ٹیچر اسے ہی ڈرائی فروٹ کھلاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بابی اچھا پڑھنے والے بچوں کو سب کے سامنے ڈرائی فروٹ کھلاتی ہیں تاکہ دوسرے بچے بھی متاثر ہو سکے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈرائی فروٹ کھلانے کے لیے لڑکے کو اکیلے روکنے کی کیا ضرورت تھی اور ایسی کون سی شرط تھی جس کے بدلے وہ ڈرائی فروٹ کھلاتی تھی۔ میں نے ان بچوں سے شرط کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ بابی کس شرط کے بدلے میں ڈرائی فروٹ کھلاتی ہیں۔ میرے لیے تو یہ بات بالکل پہیلی جیسی تھی۔ بابی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ کافی دنوں سے میں یہ بات بھی محسوس کر رہی تھی کہ بابی کو نہ ہی بھائی کی یاد آتی تھی اور نہ ہی وہ کبھی بھائی کا ذکر کیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بھائی کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے معنی نہیں رکھتا، جبکہ وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ اکثر ہی میری سہیلیاں بھی مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ تمہاری بھابھی تو بھائی کو یاد کر کے روتی ہوں گی، اور میں جب انکار میں جواب دیتی تو وہ حیران ہوتی۔ یہ بات میرے لیے بھی بہت ہی زیادہ انوکھی سی تھی کہ بھابھی بھائی کو یاد کیوں نہیں کرتی تھی، جبکہ پڑوس والی رشیدہ خالہ کا بیٹا بھی بھائی کے ساتھ شہر میں ہی نوکری کرتا تھا۔ اس کی بیوی تو اکثر ہی اپنے شوہر کو یاد کر کر کے روتی اور پھر اپنے شوہر کی یاد میں میکے چلی جاتی، لیکن میں نے کبھی بھابھی کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ جب سے انہوں نے لڑکوں کو پڑھانا شروع کیا تھا تب سے وہ اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے بھابھی سے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر ملنے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، کیونکہ بھابھی جب سے شادی ہو کر آئی تھی ایک دفعہ بھی پلٹ کر اپنے میکے نہیں گئی تھی، نہ ہی ان کے میکے سے کوئی آیا تھا۔ مجھے تو ان کے گھر والوں پر بھی تعجب ہوتا تھا جنہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹی میرے بھائی کے ساتھ رخصت کر دی اور ایک دفعہ بھی پلٹ کر اپنی بیٹی کا حال احوال نہیں پوچھا۔ نہ ہی دوسری لڑکیوں کی طرح بھابھی کو میکے کی یاد آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ٹیوشن پڑھانا ہی ان کی زندگی بن گیا ہو۔ وہ ایک بھی دن کی چھٹی نہیں دیتی تھی اور اگر کبھی کوئی چھٹی کر لیتا تو اسے سخت سزا دیتی۔ جب سے مجھے شرط کے بارے میں پتہ چلا تھا میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھابھی کون سی شرط رکھ کر بچوں کو ڈرائی فروٹ دیتی ہیں۔ اس لیے اگلے دن میں نے صبح سویرے ہی راجا کو گھر سے باہر گلی میں پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ کل تمہیں بھابھی سے ڈرائی فروٹ ملے تھے، تو وہ خوشی خوشی سر ہلانے لگا۔ میں نے آہستہ سے اسے قریب کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے بتاؤ کہ بھابھی نے تمہارے آگے کیا شرط رکھی تھی۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا، کہنے لگا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جلدی سے مجھے سچ بتا دو۔
میری بات سن کر وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن ٹیوشن آتے ہی اس نے باپی سے میری شکایت لگا دی کہ میں اسے شرط کے متعلق سوال کر رہی تھی۔ راجا کی بات سن کر بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ دانیہ، میری جاسوسی کرنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی اچھا کام کرو۔ سارا دن گاؤں میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی رہتی ہو، تمہارے بھائی نے تمہاری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی ہے، مجھے تم پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن تم تو میری ہی جاسوسی میں لگ گئی ہو۔ تم بتاؤ کہ تم سارا دن گاؤں میں کہاں پھرتے رہتی ہو؟ بھابھی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں سارا وقت فضا چاچی کے گھر بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ان کا بیٹا پسند تھا۔ ان کا بیٹا علی بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی، لیکن یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی تھی کہ اگر یہ بات بھابھی کو پتہ چل گئی اور انہوں نے بھائی کو بتا دی تو میرا کیا ہوگا۔ بھابھی کہنے لگی کہ میں بچوں سے چھوٹے موٹے ایسے کام کرواتی ہوں جن سے ان کے اندر ذمہ داری اور شعور پیدا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آئندہ میرے ٹیوشن کے بچوں کو روک کر تفتیش کرنے کی بجائے خود پر دھیان دو۔ بھابھی کا انداز بہت ہی سخت اور تنبیہ کرنے والا تھا، جیسے وہ مجھے صاف طور پر آئندہ ان کے معاملات سے دور رہنے کا کہہ رہی ہوں۔ میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں انہیں میرے اور علی کے بارے میں کچھ علم نہ ہو جائے، اس لیے میں خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ آج بھی سب بچے چلے گئے تھے اور ایک لڑکا ان کے کمرے میں بیٹھا رہ گیا تھا۔ بھابھی نے کمرے کی کھڑکی اور دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بند کمرے میں کر کیا رہی ہیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کے معاملے میں نہیں پڑوں گی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بچہ جو کم سے کم 15 سال کا تھا بھابھی کے کمرے سے نکلا تو اس کی حالت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مشکل سے چل رہا ہو۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بہت زیادہ تھک چکا ہو، لیکن اس نے کمرے میں ایسا کیا کیا تھا جو اسے تھکن ہو گئی تھی۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس کے پیچھے بھابھی کمرے سے نکل کر آئیں تو میں فوراً ہی نظریں جھکا گئی۔ مجھے بھابھی سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ترچھی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھ رہی تھی، جو بغیر دوپٹے کے چست لباس میں اس لڑکے کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئی تھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہہ رہی تھی کہ اگر اسی طرح میری بات مانتے رہے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ بھابھی کے لفظوں نے مجھے کچھ پریشان سا کر دیا تھا۔ وہ بچوں سے ایسا کیا کروا رہی تھی کہ جس کے لیے دروازہ بند کرنے کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی، اور جس کو کرنے سے بچے بھی خوش تھے۔ میرے لیے بھابھی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے بھابھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا تھا۔ بھائی نے یہ شادی میری خاطر ہی تو کی تھی۔ بھابھی صبح اٹھتے ہی ہمیشہ کی طرح جلدی جلدی گھر کے کام کرتی اور بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی۔ روز ہی وہ نہ کسی بچے کو آخر تک روک کر رکھتی اور پھر اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی۔ وہیں سے میرا تجسس عروج پر پہنچ جاتا، لیکن میں چاہ کر بھی کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی جسارت نہ کر پائی تھی۔ اگلے دن موسم تھوڑا سا مناسب ہوا تو میں گھر سے نکل پڑی۔ کافی دنوں سے میں اپنی سہیلیوں سے مل نہیں سکی تھی۔ راستے میں مجھے گاؤں کی ایک عورت مل گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی پڑھاتی تو بہت اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا بیٹا جب سے ٹیوشن جانے لگا ہے وہ بہت زیادہ تھکا تھکا رہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت محنت کا کام کر رہا ہو۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے بات بنا دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا کھیل کود کر تھک جاتا ہو، ورنہ پڑھائی میں ایسی کون سی محنت لگتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بیٹے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ بات تو میں بھی محسوس کر رہی تھی کہ ٹیوشن سے واپسی میں جو لڑکا ہمارے گھر رکتا اس کی حالت بہت ہی عجیب ہو جاتی، لیکن میں گاؤں والوں کے سامنے اگر اس بات کا غلطی سے بھی اظہار کر دیتی تو بدنامی ہمارے ہی گھر کی ہوتی کہ نہ جانے میری بھابھی ان لڑکوں کے ساتھ بند کمرے میں کیا کرتی ہے۔ میں سہیلیوں سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے واپس گھر چلی آئی تھی۔ جب سے میں نے گاؤں کی عورت کی زبانی ایسی باتیں سنی تھیں میرا دل بے قابو ہو گیا تھا کہ یہ بات کہیں گاؤں والوں میں پھیل ہی نہ جائے۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی تو اپنے کمرے سے بہت کم ہی باہر نکلتی تھی، میں ہی دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ دروازے پر میرا بھائی کھڑا تھا۔ میں بے اختیار ہی بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بھائی کے آنے میں ابھی 3 مہینے باقی تھے، لیکن وہ 3 مہینے پہلے ہی ہفتے بھر کے لیے گھر چلے آئے تھے۔ ہینا بھابھی کی یاد آخر انہیں کھینچ لائی تھی، جبکہ ہینا بھابھی تو میرے حساب سے انہیں بالکل بھی یاد نہیں کرتی تھی۔ میں ہینا بھابھی کو آواز دینے ہی والی تھی کہ بھائی نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے کہ وہ ہینا بھابھی کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب بھائی کے آنے کے بعد شاید بھابھی کی روٹین تبدیل ہو جائے گی، مگر میں غلط ثابت ہوئی تھی۔
بھابھی نے ٹیوشن کی چھٹیاں نہیں دی تھی، بلکہ بچے تو اب بھی باقاعدگی سے پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ بھابھی اب بھی ڈرائی فروٹ کا ڈبہ لے کر ٹیوشن میں بیٹھ جاتی اور بھائی کو کمرے سے باہر نکال دیتی۔ بس اتنا بدلاؤ ضرور آیا تھا کہ اب وہ کسی بچے کو دیر تک نہیں روکتی تھی، لیکن جو بات سب سے عجیب تھی وہ یہ تھی کہ بھابھی بھائی کے آنے پر بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی گرم جوشی کے کوئی آثار، بلکہ وہ تو بہت ہی زیادہ بیزار سی محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی کے آنے سے پہلے وہ بہت تیار رہتی تھی، لیکن جب سے بھائی آیا تھا بھابھی نے تو بال تک نہیں بنائے تھے۔ بھابھی مجھے بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ وہ سارا وقت باورچی خانے میں کھڑی رہتی اور پھر ٹیوشن پڑھانے بیٹھ جاتی۔ وہ بھائی کو بالکل بھی وقت نہیں دے رہی تھی۔ بھائی کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر اپنے دوستوں میں ہی گزر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنے مہینوں بعد اپنے شوہر سے ملنے کی خوشی بھابھی کے چہرے پر نظر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ بھابھی نے بڑے ہی بیزارگی سے ایک ہفتہ گزارا تھا اور بھائی کو ایک ہفتے بعد خوشی خوشی الوداع کہہ دیا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد بھابھی کے چہرے پر ایسی رونق آئی تھی جیسے بھائی گئے نہیں ہوں بلکہ آئے ہوں۔ میں چاہ کر بھی بھائی کو بھابھی کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بھائی میرے ہی خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس بھابھی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ میں تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ بھابھی لڑکوں کو ڈرائی فروٹ کیوں کھلاتی ہیں اور کمرہ بند کر کے ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے لڑکوں کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ وقت سے پہلے ہی ٹیوشن آ جاتے اور بھابھی کے آگے بیٹھ کر انہیں ایسی نظروں سے دیکھتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ 14-15 سال کے لڑکے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں اور بھابھی ان لڑکوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے بال کھول کر ایسے بیٹھ جاتی جیسے کوئی ماڈل ہو۔ آدھے سے زیادہ لڑکے بھابھی پر نظر جمائے بیٹھے رہتے اور پڑھائی سے زیادہ ان کا دھیان بھابھی کی طرف ہوتا۔ ہر کوئی بھابھی کا نور نظر بننا چاہتا تھا اور ڈرائی فروٹ کھانے کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا تھا۔ بھابھی بھی محبت بڑے لہجے میں بار بار یہی کہتی سنائی دیتی کہ جو میری بات مانے گا اور مجھے خوش کرے گا ڈرائی فروٹ صرف اسی کو ملے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ ڈرائی فروٹ کوئی نایاب چیز تو نہیں، سوات میں تو ڈرائی فروٹ بالکل عام مل جاتے ہیں، پھر یہ لڑکے بھابھی سے ڈرائی فروٹ لینے کے لیے تڑپتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ مجھے کیا خبر تھی کہ کمرہ بند کر کے بھابھی جو ڈرائی فروٹ انہیں دیتی تھی وہ کون سا ڈرائی فروٹ تھا۔ یہ بید تو مجھ پر بہت بعد میں کھلا کہ بند کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ بھابھی کی شادی کو یہ 5واں مہینہ لگ گیا تھا اور ان 5 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ بھابھی کے رنگ ٹنگ اور ان کا انداز تھا۔ موسم بھی اب کافی بہتر ہو گیا تھا، بچے بھی پہلی کی طرح ٹیوشن پڑھنے آ رہے تھے اور اب تو میں دوبارہ سے گھر سے باہر بھی نکلنے لگی تھی۔ ویسے بھی مجھے علی کی بہت زیادہ یاد ستاتی تھی۔ علی سے ملاقات کیے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلی تو علی مجھے چھوٹی پہاڑی کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑی۔ کچھ آگے جا کر میں نے اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہم دونوں آگے جا کر ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ میں علی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہنے لگی کہ اب میرے لیے رشتہ بھجوا دو، میں مزید بھابھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنی بھابھی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ علی میری بات سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا تم تو بالکل روایتی نندو جیسی بات کر رہی ہو۔ اب میں علی کو کیا بتاتی کہ میری بھابھی تو اس زمانے سے بالکل ہی ہٹ کر تھی۔ باتوں باتوں میں علی کہنے لگا کہ آج کل گاؤں کے لڑکے کچھ الگ سے ہی نظر آنے لگے ہیں، کم عمری میں ہی لگتا ہے جیسے جوان ہو گئے ہوں، سارا وقت گاؤں کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب تو وہ پہلے کی طرح گاؤں میں شرارتیں کرتے بھی نظر نہیں آتے، ورنہ پہلے تو یہ سب مل کر بہت ہی ادم مچا کر رکھتے تھے۔ تمہاری بھابھی نے تو ان سب کو بالکل ہی سیدھا کر دیا ہے۔ علی کی بات سن کر میں چونک گئی تھی کہ آخر بھابھی ان لڑکوں کو بند کمرے میں ایسا کون سا سبق پڑھا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی شرارتیں بھی ختم ہو گئی تھیں اور ان کے رنگ ڈنگ بھی بدل گئے تھے۔ میں علی سے رشتہ بھیجنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ علی نے وعدہ کر لیا کہ 6 مہینے کے اندر وہ میرے لیے رشتہ بھیج دے گا۔ اب بھی وہ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر علی کے ساتھ گزار کر میں واپس گاؤں کی طرف آنے لگی تو مجھے راجہ نظر آ گیا۔ میں نے آواز دے کر اسے بلایا تو وہ گھبرا گیا۔ میں نے پیار سے اسے دوبارہ بلایا تو وہ چلا آیا۔ وہ مجھے بہت بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ گاؤں کی عورت ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ لڑکے بہت زیادہ ہی تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ راجہ میرے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بہت محبت سے راجہ سے پوچھا کہ تمہیں ڈرائی فروٹ کھانے کا بہت شوق ہے نا، چلو
میں تمہیں بہت سارے ڈرائی فروٹس کھلاتی ہوں، میرے پاس بھابھی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹیچر، جو ڈرائی فروٹ اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے ان کا ذائقہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے، ہم نے آج تک اتنے مزے کے ڈرائی فروٹ نہیں کھائے ہیں۔ راجا کی بات سن کر میں ہنس پڑی، ڈرائی فروٹ میں بھلا کیا الگ الگ ذائقہ ہو سکتا ہے؟ میں بھی وہیں سے ڈرائی فروٹ لیتی ہوں جہاں سے بھابھی خریدتی ہیں، پھر کیا فرق ہو سکتا ہے؟ راجا معصومیت سے کہنے لگا کہ یہ تو اسے بھی نہیں معلوم، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ بھابھی کے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹ کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ وہ جس انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا مجھے بہت حیرت سی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے بھابھی سے عشق ہو گیا ہو۔ میں اس سے جو بھی سوال کرتی وہ عجیب ہی جواب دیتا، اس کی ہر بات بھابھی کی تعریف سے شروع ہو کر ان کی تعریف پڑی ختم ہو رہی تھی۔ میں تنگ آ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر میں بھابھی جب ٹیوشن پڑھانے بیٹھی تو ایک دفعہ پھر مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوا، کیونکہ بھابھی نے بہت نازیبا لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹہ اوڑھنے کی تو وہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ سب بچوں کو چھٹی دینے کے بعد انہوں نے ایک لڑکی کو اپنے کمرے میں ہی روک لیا، کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر تو میں ان کے کمرے کے باہر چکر کاٹتی رہی، لیکن پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ٹیبل پر چڑھ کر کمرے کے اوپر کی طرف بنے ہوئے روشن دان سے جھانکنے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر کا منظر میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بھابھی ایک 15 سال کے جوان لڑکے کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، یہ ہم کیسی عورت کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے آئے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بھابھی اپنے میکے کیوں نہیں جاتی تھی اور ان کے گھر والوں نے کیوں اتنی جلد بازی میں ان کی شادی بھائی سے کروا دی تھی۔ وہ تو ایک بری طرح رستے سے بھٹکی ہوئی عورت تھی جنہیں تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی صحیح یا غلط کا فرق کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکا پوری طرح مدہوش ہو کر بھابھی کے کاندھے پر سر ٹکائے بیٹھا تھا اور بھابھی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں روشن دان سے اتر آئی تھی اور سیدھا بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں اپنے گاؤں کے لڑکوں کو مزید برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بھابھی مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، دانیہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے معاملے میں مت پڑو، لیکن تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ لگتا ہے مجھے تمہارے بھائی سے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی۔ بھابھی کی ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ بھی ٹھیک طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے غصے میں بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کیا بھائی کو کچھ بتائیں گی؟ اب میں بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ گاؤں کے جوان لڑکوں کو کس راستے پر چلا رہی ہیں۔ اچھی کارکردگی کے نام پر آپ نے پہلے ڈرائی فروٹ دینے کا ڈرامہ کیا اور پھر ڈرائی فروٹ کی آڑ میں آپ لڑکوں کو نشہ دینے لگی ہیں۔ میں نے خود آپ کو ڈرائی فروٹ میں پاؤڈر بھر کر اس لڑکے کو کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ سب کیا ہے، ورنہ میں سارے گاؤں کو جمع کر کے آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ ویسے بھی گاؤں والے لڑکوں میں آنے والے بدلاؤ کو محسوس کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر بھابھی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ مجھے کوئی سیدھی سادی کمزور سی لڑکی سمجھی تھی، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد میرا خاموش رہنا بہت سی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ بھابھی سر جھکائے کہنے لگی کہ وہ گاؤں کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنا رہی ہے اور ڈرائی فروٹ کے اندر تھوڑا سا پاؤڈر ڈال کر ان لڑکوں کو کھلاتی ہیں تاکہ لڑکے ایک دن بھی نشے کے عادی نہ ہوں، بلکہ آہستہ آہستہ انہیں یہ عادت لگ جائے۔ وہ بچوں کے آگے شرط رکھ دیتی کہ وہ اس بچے کو ڈرائی فروٹ کھلائیں گی جو ان کے چھوٹے موٹے کام کرے گا، اور پھر وہ کسی بھی بہانے سے لڑکوں کو گاؤں سے باہر والے راستے پر بھیج کر نشے کا پاؤڈر منگوا لیتی۔ دراصل بھابھی ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی جو گاؤں کے جوان لڑکوں کو نشے کی لت لگا کر اپنے نشے کے کاروبار کو بڑھانا چاہتا تھا۔ ان کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ ایک دفعہ گاؤں کے لڑکے نشے کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ انہیں فری میں نشہ دینے کی بجائے نشہ فروخت کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے گاؤں آنے سے پہلے وہ اپنے گاؤں کے لڑکوں کو بھی نشے کا عادی بنا چکی تھی۔ ان کے گاؤں والے ان کی عادت اور اس گھنونے کاروبار سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے بھابھی سے جان چھڑانے کے لیے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ بھابھی مستقل اس گروہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی اور وہ گروہ پابندی سے بھابھی کو نشے کا پاؤڈر بھجواتا رہتا تھا۔ بھابھی لڑکوں کو ڈرائی فروٹ یعنی نشہ اسی شرط پر دیتی تھی کہ لڑکے بھابھی کے لیے نشے کا پاؤڈر گاؤں کے باہر سے لے کر آئیں اور خاموشی سے ان کے حوالے کریں۔ بھابھی کا سچ جان کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اپنی چالاکی اور مکاری سے وہ کس طرح اتنے نوجوانوں کا مستقبل برباد کر رہی تھی۔ میں اتنے بڑے گناہ کو چھپا کر کئی زندگیوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھائی کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ بھائی نے شہر میں اپنے ایک پولیس والے دوست کو ساری بات بتائی۔
اور اس نے اپنے توسط سے پوری کارروائی کر کے بابی اور اس گروہ کو گرفتار کر لیا۔ آج بابی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہے۔ بھائی نے میری تنہائی کو مد نظر رکھ کر میری اور علی کی شادی کروا دی اور خود یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے شہر چلے گئی کہ اب گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ بابی وہ عورت تھی جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ میرا بھائی تو بابی کو عزت سے رخصت کروا کر لایا تھا، لیکن بابی نے اپنی چالاکی اور مکاری سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے نہ چھوڑیں، کیونکہ آج کل لوگ استاد جیسے مقدس رشتوں کا لبادہ اوڑھ کر بھی دوسرے انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے۔ سب استاد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہینا جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لڑکے لڑکیوں کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور لکھیے گا، اور اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔